اور امام احمد بن حنبل وہ محدثانہ شان رکھتے ہیں کہ ان کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے ہم عاشقوں کے لیے کہ غوث اعظم ان کے مقلد ہے، غوث پاک۔ دوسری فضیلت اگر سننا ہے تو یہ امام بخاری کے استاد ہے، امام بخاری نے ان سے پڑھا ہے امام احمد بن حنبل سے، اور امام احمد بن حنبل کو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی، 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ اور ان کے زمانے میں جب وہ فتنہ اٹھا خلق قرآن کا تو پوری دنیا کے اس وقت کے پورے علماء ایک طرف تھے اور ایک طرف تھے، شہادت گوارا کی انہوں نے لیکن قرآن کو مخلوق نہیں کہا انہوں نے۔ بادشاہ وقت نے ان کو شہید کر دیا مامون نے، اور جب ان کی شہادت واقع ہو گئی انہوں نے کہا قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے، اور مخلوق ہوا ہے جس کو فنا ہے، اللہ کے کلام کو فنا نہیں ہے۔ اس نے کہا قرآن کو مخلوق کہنا پڑے گا، اور سارے دنیا دار بکے ہوئے جو مولوی تھے سب قرآن کو مخلوق کہہ رہے تھے اس وقت۔ امام احمد بن حنبل نے کہا میں نہیں کہوں گا۔ روزانہ دربار میں لایا جاتا قید خانے سے امام احمد بن حنبل کو، اور 80 کوڑے لگائے جاتے، اتنے کوڑے لگاتے جب تک بے ہوش نہیں ہوتے کوڑے پڑتے، اور پھر بے ہوشی کی حالت میں گھسیٹتے ہوئے لے جا کے پھر جیل میں ڈال دیتے تھے، پھر دوسرے دن لایا جاتا تھا۔ خود امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہی آیا کہ کوڑے کھا کھا کے کچھ 2-3 دن گزرے، میرے برداشت سے باہر ہو گیا، تو میں نے بھی طے کر لیا کہ جان بچانا بھی فرض ہے، تو دل میں تو عقیدہ یہی رکھوں گا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، زبان سے کہہ دوں گا جان چھوٹ جائے گی۔ اور اس تکلیف اور یہ ماحول کو دیکھ کے امام بخاری جیسا شخص شہر سے ہجرت کر گیا تھا، علاقہ چھوڑ دیا تھا امام بخاری نے، ان میں اتنا ہمت نہیں تھی کہ مقابلہ کر سکوں، لیکن امام احمد بن حنبل ڈٹے ہوئے تھے۔ فرماتے کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ آج بادشاہ کے سامنے جب لایا جائے گا مامون کے سامنے تو میں کہہ دوں گا ہاں قرآن مخلوق ہے۔ جب راستے سے لایا جا رہا تھا جیل سے تو ایک چور ادھر سے آ رہا تھا، اس کو بھی گرفتار کر کے لے جا رہے تھے ہاتھ کاٹنے کے لیے۔ چوری کی سزا کیا تھی؟ ہاتھ۔ تو اس نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا اور قریب آیا اور کہا کہ حنبل آپ کو لے جایا جا رہا ہے، میں چور ہوں، جانتے ہو کتنی بار چوری کیا ہے میں نے پہلی بار چوری کی پکڑا گیا، پھر مجھے معاف کر دیا گیا، دوسری بار چوری کی میں نے پکڑا گیا پھر معاف کر دیا گیا، اب تیسری بار چوری کیا پکڑا گیا، اب ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ میں جانتا تھا کہ انجام یہی ہوگا کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے، تب بھی میں چوری جیسے گناہ سے باز نہیں آیا۔ آپ حق پر ہے تو آپ حق پر ہو کے ڈگمگا رہے ہیں، اے حنبل آپ موت سے ڈریے مت۔ وہ کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل جیسے جملہ میں نے سنا میری روح کانپ گئی، میں سمجھ گیا کہ یہ زبان اس کی نہیں ہے، اس کی زبان سے ہاتف غیبی سے مجھے خطاب کیا جا رہا ہے۔ میں نے پھر ٹھان لیا کہ اب جو انجام ہو۔ فرماتے پھر لایا گیا، پھر میں نے وہی کہا قرآن مخلوق نہیں ہے۔ جب کوڑے برسے تو ایک کوڑا آپ کے پاجامے کے جو یہ ناڑا ہوتا ہے نا وہاں لگا، کوڑا پڑنے کی وجہ سے ناڑا ٹوٹ گیا، اور جب ناڑا ٹوٹا تو پاجامہ آپ کا گرنے لگا، قریب تھا کہ آپ کی شرم کا ظاہر ہو جاتی۔ کرتا چھوٹا تھا آپ کا، قیدیوں والا کرتا پہنا دیا گیا تھا، جھبا نہیں تھا۔ آپ نے یقین کر لیا کہ بس یہ پاجامہ گرے گا میری شرم کا ظاہر ہوں گے۔ آنکھوں میں آنسو آ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں تڑپ کے کہا مولا میں تیری راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، رب قدیر بس میری عزت کی لاج رکھ لے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اچانک دیکھا 2 ہاتھ آئے اور آپ کے پاجاموں کو پکڑ لیا، انہوں نے ناڑا بانر غائب ہو گئے۔ مامون نے یہ بھی دیکھا لیکن تب بھی اس کو عقل نہیں آئی، حتیٰ کہ آپ شہید ہو گئے، کوڑے کھا کے اتنے زخمی اور اتنے وہ ہو گئے آپ علیل شہید ہو گئے۔ بہرحال جب مسلمانوں کو جنازہ دیا گیا، امام احمد بن حنبل کا جنازہ جب لایا گیا تو مسلمان بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے، تیار ہو گئے۔ تو شہر میں ایسی کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں نماز جنازہ ہو سکے، تو شہر کے باہر ایک جو میدان ہوتا تھا جنگل کا وہاں پر لایا گیا کہ بھائی لوگ آ جائے۔ تو ادھر کچھ عیسائیوں کی آبادی تھی، یہودیوں کی آبادی تھی، اور تقریباً وہ 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ کے قریب آبادی تھی ان کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ جنازہ آ رہا ہے، آج تک تو یہ اس طرف کوئی جنازہ لایا نہیں گیا، یہ ایسا کون شخص ان کا انتقال کر گیا کہ اتنا ہزاروں کا مجمع ہے اور جنازہ لایا جا رہا ہے، تو وہ بھی دیکھنے آئے چلو بھئی کون ہے یہ کہ جنازہ کبھی یہاں پڑھایا نہیں گیا، شہر سے باہر کون ہے کس کو لایا گیا۔ وہ دیکھ رہے تھے دور کھڑے ہو کر آبادی کے وہ سب عیسائی وغیرہ، اور مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، اور کئی جماعتیں ہو رہی تھی، ایک ہی ساتھ سارے لوگ نہیں آ سکتے تھے کیونکہ اس وقت کوئی مائک وائک کرو سسٹم نہیں تھا کہ امام کی آواز سب تک پہنچ جائے، مکبر رکھنے کے بعد بھی اتنا کام نہیں ہو پا رہا تھا، تو کئی جماعتیں ہو رہی تھی۔ جب نماز ختم ہوئی تو وہ عیسائی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی نماز پڑھا دے کوئی تم میں سے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو مسلمانوں کے لیے، کہا ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، کلمہ پڑھائیے اور نماز جنازہ بھی پڑھنے دیجیے۔ بھائی کیسے مسلمان ہو گئے، کیوں مسلمان ہوئے؟ کہا جو ہم دیکھ رہے کیا وہ تم نہیں دیکھ رہے؟
کہا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنازہ جس کا تم لائے ہو اس کے جنازے کے اوپر ہرے رنگ کے سبز رنگ کے پرندے ہیں جو رو رہے ہیں. مسلمانوں کو نہیں دکھ رہے تھے، ان کو دکھ رہے تھے. تو ہم سمجھ گئے کہ جس کے انتقال پر اللہ کی ایسی مخلوق پرندے روتے ہیں، وہ جس مذہب پہ مرا وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم اسلام لانا چاہتے تھے، پوری وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی آبادی جتنی تھی وہ سب اسلام میں لائی. یہ امام احمد ابن حنبل کی ذات ہے.